میں اگر یہ ایک عمل بتا دوں تو آپ لوگوں کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ علامہ قبلہ محمد یار شاہ صاحب تھے، نماز کے بعد مصلی عبادت پہ بیٹھتے تھے اور طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے تھے، اور پھر دوستوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا، علماء نے پوچھا، حتیٰ کہ وہاں کے کچھ رہنے والے سادات تھے جو بڑے مالدار تھے، انہوں نے بھی پوچھا کہ آغا صاحب آپ کہیں مانگنے کے لیے نہیں جاتے، اور اتنا بڑا مدرسہ طلبہ اور سسٹم چلا رہے ہیں، کسی کے سامنے جاتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں مصلی عبادت پہ بیٹھ کر روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور طلوع آفتاب تک 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں، اللہ میرے روزی کا انتظام کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اسم اعظم، اتنا بڑا ذکر اور اتنا بڑا یہ مجرب عمل ہے وسعت رزق کا، درود پاک کا پڑھنا۔ اور ہم پڑھتے ہیں مگر توجہ نہیں ہوتی، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اس کی اہمیت و عظمت کو نہیں جانتے ہوتے۔ لہٰذا ایک تو یہ عرض کرنا تھا کہ درود پاک رسول اور اہل بیت رسول پر، یہ درود پاک ہماری دعاؤں کی استجابت کا ذریعہ ہے، ہماری حاجتوں کی برآوری کا وسیلہ ہے، اور ہماری نمازوں کی عبادات کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہم تکبیر کہتے ہیں اور اس کے بعد قرات کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، اس کے بعد سجود کرتے ہیں، اور پھر دوسری رکعت، اور پھر تشہد پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ساری عبادات کے مرکز کو اہل بیت کی محبت کا محور ایسے قرار دیا کہ اللہ نے تشہد اور سلام کے درمیان میں درود کو رکھ دیا ہے۔ ساری محنت کرتے رہو، تکبیر کو پڑھا، قرات کو کیا، رکوع کو بجا لائے، تسبیح کو پڑھا، سجدہ انجام دیا، یہ سارے ذکر ہوتے رہیں، لیکن اگر درود پاک نہیں ہے تو امام شافعی یہ کہتا ہے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ۔ اہل بیت نبوت تمہاری عظمت کو سلام، تمہاری عظمت اتنی کمال ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنی نماز کے تشہد و سلام کے درمیان درود کو نہیں پڑھتا، اللہ اس کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اس قبولیت اعمال، قبولیت اعمال کے لیے اللہ نے اہل بیت رسول کی محبت کو مرکز قرار دیا، پروردگار عالم نے محور قرار دیا۔ اور میں نے جو آیہ پڑھی وہ یہی هو الذی جعل لکم النجوم، رات کو ذرا آسمان پہ نگاہ کرو، تمہیں ستارے نظر آتے ہیں، چمکتے ہوئے یہ نجوم و ستارے اللہ نے کیوں بنائے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے دریاؤں کا سفر کرنے والے، اے خشکیوں کا سفر کرنے والے، صحراؤں کا سفر کرنے والے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو یہ میں نے نجوم ستارے بنائے جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام ہے۔ اے رب العالمین، اس سفر زندگی کے لیے، ہمارے روزمرہ کے سفر کے لیے تو نے نجوم ہدایت اور ستارگان ہدایت بنائے تاکہ انسان گمراہی میں غرق نہ ہو جائے، ظلمتوں اور تاریکیوں میں یہ غرق نہ ہو جائے۔ مالک آواز دیتا ہے تم ان ستاروں کو دیکھتے ہو، آؤ میں نے تمہاری زندگی کی کامیابی کے لیے، تمہارے کامرانی کے لیے جو نجوم ہدایت اور ستارگان ہدایت بنائے انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ یہ ہے ستارگان ہدایت، یہ ہے نجوم ہدایت، یہ ہے ستارگان و درخشندگان ہدایت چمکتے ہوئے،
جن کے لیے رسول کی آواز آتی ہے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا کلنا، یہ سارے محمد ہیں۔ اسی لیے ماہ شعبان میں جو 3 شعبان کو آیا، رسول نے فرمایا اس کو پہچانو یہ کون ہے، الحسین منی و انا من الحسین، اس کو پہچانو یہ کون، یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر میں اس میں آنے والے وہ ستارگان ہدایت اور وہ مدافعین ولایت اور وہ انوار شعبانیہ تھے کہ رسول اللہ جانتے تھے، اس لیے فرمایا میری امت کے لوگوں یاد رکھو شعبان کا مہینہ مجھ رسول اللہ کا مہینہ ہے، شہر و شعبان شہری، شعبان کا مہینہ مجھ رسول اللہ کا مہینہ ہے۔ سید الانبیاء اس مہینے کو اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، یہ میرا مہینہ جس میں حسین آئے گا، جس میں عباس آئے گا، جس میں اکبر آئے گا، جس میں قاسم آئے گا، اور جس میں منجی عالم بشریت اور مہدی دوران یوسف زہرا بطول کا آخری بیٹا آئے گا، وہ میرا مہینہ ہے۔ اس لیے رسول نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ شعبان و شہری، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فرمایا شہر رمضان شہر امتی، رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، امت کا مہینہ اس کو قرار دیا۔ کتنی ترتیب ہے، رجب، شعبان اور رمضان، یہ 3 مہینے، اور ترتیب کیا رکھی، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ، شعبان کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ، اور رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا مہینہ۔ عزیز دوستو مہربانو، یہ خوشیوں اور مسرتوں کا مہینہ، اس لیے کہ اس میں حسین کی ولادت، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، یہ خصوصیت ہے مظلوم کربلا کی کہ جس مہینے میں حسین کی ولادت ہے اس مہینے میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اس لیے آنے والا حسین ابن علی ہے، اور رسول نے اپنے ہاتھوں پہ اس کو بیٹے کو لیا اور اپنے لعاب دہن رسالت اس کو دے رہے ہیں، چسوا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے۔ حقیقت میں جو لسان نبوت اور زبان رسالت چسوا رہے تھے، یہ صرف زبان نہیں دے رہے تھے بلکہ کچھ معاہدے کر رہے تھے، کچھ معاہدے تھے۔ کہتے نہیں ہیں آپ اردو ہے پنجابی میں اساڑی اس نال زبان ہو گئی ہے، ایسا زبان دے چھوڑیے انہوں، یہ معاہدے تھے، یہ زبان دے رہے تھے۔ بظاہر تو زبان چوسی بباطن ابن حیدر نے، بظاہر تو زبان چوسی بباطن ابن حیدر نے، زبان دے دی رسالت کو، زبان لے لی رسالت سے حیدر، اور پھر اسی میں ولادت ہے، اسی نور نظر رسول لخت جگر زہرا زین العابدین کی ولادت ہے، تو اسی مہینے میں شعبان کے مہینے جس کا لقب ہے زین العابدین، جس کا لقب ہے سید الساجدین، جس کا لقب ہے زین المتحجدین، جس کا لقب ہے صابر و شاکر، جس کا لقب ہے ذو الصفنات، مگر سارے لقب ہیں